بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک یہ کاف بمعنی لام ہے، اس کو کہتے ہیں کاف تعلیلیہ، کاف بمعنی لام۔ کذالک لذالک، کذالک لذالک۔ یہاں ایک اور فائدہ سمجھیں، گمراہی کے 4 درجے۔ پہلا درجہ شک کے، مسئلہ حق میں شک کرنا۔ ایک آدمی کو شک پڑا تو اس کا حق ہے ازالہ شک، شک کو دور کرے۔ اگر وہ شک کو دور نہیں کرے گا تو ضلال آئے گا، گمراہ ہوگا۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ شک۔ شک سے اگلا درجہ ضلال۔ جب گمراہ ہو گیا، اب بھی اسے چاہیے تھا کہ وہ حق کی طرف پلٹ آتا، تحقیق کرتا۔ ہاں بھائی، یہ جو آپ کے قریب قریب لوگ سو رہے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ جگاتے رہو ثواب کی نیت سے۔ کم از کم اتنی لگاؤ کہ میرے تک آواز آئے، اور نیت یہ کرو شیطان کو لگا رہا ہو، بزرگ کو نہیں، طالب علم کو نہیں مارنا۔ ہاں بھائی، ہاں بھائی، ایسے بھی نہیں کسی کی دشمنی ہو اور ایسے لگا دے۔ شابش، ہوشیار ہو کے بیٹھو، یہ 20-25 دن ہیں، ان کو قیمتی بناؤ۔ یہ تو مجھے تھکنا چاہیے تھا اور تھک آپ جاتی ہیں۔ میں بیمار بھی ہوں، 12-13 دنوں سے بخار ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اور اگر آپ کو کوشش نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ضلال کے بعد کیا ہے؟ جدال۔ جب گمراہ ہوتا ہے، اب اہل حق کے ساتھ لڑائیاں شروع کرتا ہے، پنگے لینا شروع کرتا ہے، اور اہل حق سے لڑتا ہے، یہ جدال ہے۔ جب جدال میں ماسٹر بنتا ہے تو اب اللہ کی طرف سے 4تھا نمبر آتا ہے الخاتم علی القلب۔ اب اس کے دل پہ مہر جباریت لگتی ہے، لیکن ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے شک، شک کے بعد ضلال، ضلال کے بعد جدال، جدال کے بعد ختم۔ اب ذرا دیکھنا ہے، کذالک لذالک، لذالک، ذالکہ کا مشار الیہ جدال، جو جادلو سے سمجھا گیا، اب مانا ہوگا اور اسی جدال کی وجہ سے، کذالک لذالک، اسی جدال کی وجہ سے حقت کلمۃ ربک، ثابت آ گئی بات تیرے رب کی اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ انہم اصحاب النار، کہ یہ آگ والے ہیں۔ یہ کلمہ کیوں سچا آیا؟ لذالک الجدال، اس جدال کی وجہ سے یہ کلمہ سچ آ گیا کہ وہ پکے جہنمی ہیں۔ اب اس پہ اشکال بالکل نہیں ہوگا، ورنہ جہاں بہت بڑے اشکالات ہیں، امام راضی دیکھو، روح المعانی، مفسرین دیکھو، صفوں کے صفحے لکھتی ہیں، لیکن جواب نہیں بنتا۔ اب تھوڑی سی بات یہ ہے، کمال مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا، کاف کمالیہ لے بیان الکمال، ذالکہ کا مشار الیہ جدال،
اس جدال کی وجہ سے یہ کلمہ حق آ گیا، سچ آ گیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والی۔ اب کوئی اشکال نہیں، ختم۔ دوسرا عنوان ختم۔ یہاں پر ایک فائدہ وہ ہے الادحاظ، یدہدو سے ادحاظ کہتے ہیں ابطال الحجت ہے۔ قال تعالی حجتهم داحضہ عند ربهم والمعنى انہم زوروا الباطل فی صورت الحق، انہم زوروا الباطل، انہوں نے باطل کو مزین کیا حق کی صورت میں، وَرَوَّجُوهُ اور اس کو رواج دیا گدے پن کے ساتھ، فی صورت الحجت حجت دلیل کی صورت میں، تاکہ باطل کر دیں حجج الحق کے، وَكَفَى بِذَلِكَ تَشْنِيعًا لِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے لیے اتنا ہی کافی تھا، ان کے کفر کی تشریح کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ زبر الباطل آج بھی بالکل یہی ہے، تزویر باطل کی شبہات شٹلیات، اس کو کس عنوان سے پیش کرتے ہیں؟ دلائل کے عنوان سے، حالانکہ ہوتا وہ نرا ملمہ سازی ہے۔ الذین یحملون العرش، عنوان ثالث، شابج بولو تیسرا عنوان، یعنی جو اس حکم نامہ کو مان لے گا، وہ اوپر لکھا ہے، یعنی جو اس حکم نامہ کو مان لے گا وہ فرشتے حملۃ العرش کی دعاؤں کے نیچے آ جائے گا۔ یہ معنی نہیں کہ فرشتے اپنی دعاؤں میں اس آدمی کا نام لیتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ حملۃ العرش ملائکہ کی دعاؤں کے نیچے آئے گا۔ یہ اتنا عظیم الشان دعویٰ ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، عنوان ثالث، وہ جو اٹھا رہے ہیں العرش، عرش کو، وَمَنْ حَوْلَهُ اور وہ جو فرشتے جو اس عرش کے ارد گرد ہیں۔ یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو الذین یحملون العرش ومن حولہ، یہ جو عرش ہے یہ ذی جرم جسم ہے، جس کی پوری کن ہو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قرآن کے اشارات سے یہ بات متعین ہے کہ ذی جرم جسم ہے۔ تخت معتزلہ، خوارج، سر سید پرویزی وغیرہ ملحدین اس کے منکر ہیں۔ الذین یحملون العرش سے مراد ملائکہ ہیں، اور جہاں پر یہ بات سمجھیں کمال سعادت کے دو شعبے ہیں، ایک ہے تعظیم الہی،
اور دوسرا شفقت علی الخلق. تعظیم الہی کے پھر 3 شعبے ہیں: التسبیح، التحمید، الایمان. آپ کے پاس عبارت ہے راضی رحمہ اللہ کی: اعلم انہ ثبت ان کمال السعادت مربوط بامرین. یہ بات ثابت ہے کہ کمال سعادت 2 امروں کے ساتھ مربوط ہے: التعظیم لامر اللہ، اللہ تعالی کے معاملے کی تعظیم جس کو میں نے کہا تعظیم الہی، والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت، ویجب ان یکون التعظیم لامر اللہ مقدما، اور یہ واجب ہے کہ اللہ کی تعظیم مقدم ہو شفقت علی الخلق پر. فقولہ، تو میں نے آگے بتا دیا کہ تعظیم الہی کے کتنے شعبے ہیں؟ 3. تو یہاں پر تعظیم الہی آپ کے پاس کہیں لکھا ہوگا الذین یحملون العرش ومن حولہ شعبہ اولا. شعبہ اولا یسبحون اور بحمد ربہم، یہ شعبہ اولا کا قسم 2 میں، یسبحون قسم اول، یؤمنون قسم سوم. وہ جو 3 شعبہ جات ہیں، 3 اقسام: تسبیح، تحمید اور ایمان. اور فائدہ سمجھے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ، تحلیہ، جب آپ تیاری کرتے ہیں، پہلے غسل کرتے ہیں، بدن کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کا نام ہے تخلیہ، میل کچیل دور کرتے ہیں، تخلیہ. اور اس کے بعد سرما، تیل وغیرہ وغیرہ، وہ جو میک اپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تحلیہ. تخلیہ اور تحلیہ. تو تخلیہ مقدم ہے تحلیہ پر، یا آپ اس کو الٹ کرتے ہیں، پہلے تیل سرما میک اپ کر کے پھر غسل کرتی. غسل پہلے ہے اور تیل سرما شرما بعد میں. تو تحلیہ بعد میں، تخلیہ پہلے. تو یہاں پر التسبیح یہ ہے تخلیہ. اللہ تعالی کو جو اللہ کے مناسب صفات نہیں ان سے پاک سمجھنا، یہ تخلیہ. اور حمد میں تحلیہ ہے، اللہ کے کمالات کا اللہ کے لیے ثابت کرنا. اس لیے التسبیح تنزیہ اللہ تعالی عن کل ما لا یلیق بشانہ تعالی اعتقادا و عملا و قولا. تسبیح کا معنی اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک سمجھنا جو اللہ کے لائق نہیں، اعتقادا، عملا، قولا. اور حمد کا معنی ہے اثبات و جمیع الکمالات للہ تعالی. حمد اثبات الجمیع الکمالات للہ تعالی. تو نفی تسبیح میں وہ تخلیہ کے مقام پہ، اور حمد میں تحلیہ ہے
اثبات الکمال. تو اب دیکھو الذین یحملون العرش، وہ جو اٹھا رہے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو فرشتے اس عرش کے ارد گرد ہیں جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں معراج والی رات میں جب آسمانوں پر گیا تو آسمانوں پر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اتنے فرشتے تھے، اور آسمان ان فرشتوں کے اس وزن کی وجہ سے کرا رہا تھا، جیسے اونٹنی پر زیادہ وزن لاد دیا جائے تو وہ آوازیں نکالتی ہے، اس طرح وَأَنْتَ اِتَّلَهُ، آسمان ان فرشتوں کی وجہ سے کرا رہا تھا، اتنے وَمَنْ حَوْلَهُ. یہ جو آپ کا کعبہ ہے، اس کعبہ سے سیدھا اوپر جاؤ تو 7 آسمانوں کے اوپر ایک کعبہ ہے. اگر اس کعبہ سے خط کھینچا جائے تو سیدھا اس کعبہ کے درمیان میں جائے گا. اس کعبے کا نام ہے بیت المعمور، اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. 70,000 فرشتے صبح اس کعبہ کا طواف کرتی ہیں، اور جب سے وہ کعبہ بنا ہے جو فرشتے ایک دفعہ طواف کر گئے قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا طواف کرنے کا. سمجھ گئے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو اس عرش کے ارد گرد ہیں فرشتے. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، وہ فرشتے توحیدیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس مسئلہ ماننے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تسبیح کرتے ہیں متلبس ہونے والے 7 تعریفات اپنے رب کے. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے. تو یہ ہے تعظیم الہی کہ تینوں شعبے پورے ہو گئے، تسبیح بھی، حمد بھی، ایمان بھی، تینوں آ گئے. یہاں پر ایک زبردست اشکال ہے. سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ زبردست اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ یسبحون آ گیا بحمد ربہم، تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، تو تسبیح اور حمد کے بعد یؤمنون کا ذکر مستدرک ہے. سوال سمجھ گئے؟ بھائی جب یسبحون تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کیا ہے؟ تنزیہ اللہ تعالی الی آخرہ. حمد کیا ہے؟ اثبات جمیع الکمالات للہ. تو جب تسبیح نفی بھی آ گئی، تسبیح لا الہ بحمد ربہم الا اللہ، تو جب تسبیح بھی آ گئی، حمد بھی آ گئی، تو اس کے بعد ذکر کرنا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، تو یہ ذکر مستدرک ہے، زائد ہے. ایمان آ گیا تسبیح میں، حمد میں، یہ الگ کر کے یؤمنون بِهِ کیوں ذکر کیا؟ کچھ سمجھ آئے سوال؟ الجواب، اس پر ایک جواب دیا مولانا حسین علی نے، بہت خوب جواب دیا ماشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ یؤمنون بِهِ ہی ضمیر کا مرجع الکتاب ہے،
اور الکتاب سے مراد دعویٰ فض اللہ والا ہے، اور یؤمنون کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی اس دعوے کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو اللہ کی تسبیحیں بیان کر رہے ہیں، حمد عرش اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ فض اللہ والا اتنا عظیم دعویٰ ہے کہ وہ فرشتوں کا عقیدہ بھی اسی کے مطابق ہے۔ یؤمنون بہ، یؤمنون بدعویٰ فض اللہ مخلصین لہ الدین، اس دعویٰ کے ساتھ ان کا ایمان ہے، تو یہ دعویٰ اتنا عظیم الشان ہے۔ یہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یہی فرماتی ہیں۔ دوسرا، عام مفسرین نے یؤمنون بہ ہی کا مرجع اللہ تعالی اس میں جلالہ لیا اور مراد ہے وہ اللہ کے ساتھ ایمان رکھتی۔ اب توجہ فرماؤ، میں اگلی بات عرض کروں، پھر ان پہ اشکال ہوگا۔ مولانا کی تقریر پہ اشکال نہیں ہے، ان مفسرین پہ اشکال ہوگا، تو اس اشکال کا عام لوگوں نے تو جواب دیا یہ ایمان باللہ کی شان کا اظہار ہے، لیکن یہاں زمخشری نے ایک نقطہ بیان کیا، رازی نے اس پر بڑی تعریف کی، ہمیں اس پر زبردست اعتراض ہے۔ زمخشری نے یہ نقطہ بیان کیا کہ یؤمنون بہ یہ ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ وہ جو حملۃ العرش ملائکہ ہیں اور جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، انہوں نے تو ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، حملۃ العرش بھی ہے، من حولہ بھی ہے۔ یؤمنون ایمان کہتے ہیں اعتماد بالغیب کو، اور دیکھا ان فرشتوں نے بھی اللہ کو کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھے ہو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ زمخشری نے۔ رازی نے اس پہ بڑی تعریف کی، آپ ذرا عبارت پڑھ لیں، زمخشری کی بھی رازی کی بھی، پھر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آپ کے پاس سوال لکھا ہے، کدھر ہے؟ ہاں، سوال تسبیح اور تحمید کے بعد ایمان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ جواب اولاً مرجع ضمیر کا الکتاب حکم نامہ ہے، نہ لفظ جلالہ، یہ لفظ سے ہی کر لو، اد شیخ مولانا حسین علی۔ ثانیاً اظہار ہے شرافت فضیلت ایمان کا۔ ثالثاً بے بصائرہم از کشاف، یعنی انہوں نے بھی آنکھوں سے دیکھا کوئی نہیں ہے، غیب کے طور پہ ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي قَوْلِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اگر کہا جائے کیا فائدہ ہے یؤمنون بھی ذکر کرنے کا؟ فإن الاشتغال بالتسبیح والتحمید، مشغول ہونا تسبیح اور تحمید کے ساتھ، لا یمکن نہیں ممکن، الا وقد سبق الایمان باللہ، مگر نہ وہ گزر گیا ہے ایمان باللہ تسبیح اور تحمید کے ضمن میں۔ قلنا الفائدۃ فی ما ذکرہ صاحب الکشاف، ہم کہتے ہیں اس میں فائدہ وہ ہے جو صاحب کشاف نے ذکر کیا، وقد احسن فیہ جدا، اور صاحب کشاف نے زبردست فائدہ بیان کیا۔ فقال ان المقصود منہ التنبیہ، اس عبارت سے مقصود تنبیہ کرنا ہے، الا ان اللہ تعالی، اس بات پر کہ اللہ تعالی لو کان حاضرا بالعرش لکان حملۃ العرش والحافون حول العرش
العرش یشاہدونہو، اگر اللہ عرش پہ بیٹھا ہوتا تو یہ جو حملۃ العرش فرشتے ہیں یا دوسرے من حولہ ہوئے یہ یشاہدونہو اللہ کو آنکھوں سے دیکھتے، ویعاینونہو معائنہ کرتے، فلما کانا ایمانہم بوجود اللہ، جب ان کا ایمان ہے اللہ کے وجود کے ساتھ، موجب للمدح والثناء، موجب مدح اور ثناء کا، کیونکہ اقرار بے وجود شیء حاضر مشاہد معین لا یوجب المدح والثناء، کیونکہ ایسی چیز جو حاضر بھی ہو، مشاہد بھی ہو، معین بھی ہو، نہیں واجب کرتا مدح اور ثناء کا۔ الا تری ان الاقرار بوجود الشمس، کیا دیکھتا نہیں کہ ایک آدمی سورج کے وجود کا اقرار کرتا ہے، وَكَوْنِهَا مُضِيَّةً، اور یہ کہ وہ روشن ہے، اس کے لیے یہ مدح اور ثناء کا موجب نہیں، کیونکہ ایمان بالغیب یہ مدح اور ثناء کا موجب ہے۔ فلما ذکر اللہ تعالی ایمانہم باللہ، جب اللہ نے ان کا ایمان باللہ ذکر کیا، علی سبیل الثناء والمدح والتعظیم، علماء معلوم ہو گیا انہم آمنوا بہ، وہ بھی اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، بدلیل انہم ما شاہدوا، انہوں نے بھی اللہ کو دیکھا کوئی نہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ آگے تبصرہ، رحم اللہ صاحب الکشاف، صاحب کشاف پہ اللہ رحمت کرے، فلو لم یحصل فی کتابی الا ہذہ النقطہ، اگر اس کی کتاب میں اس نقطہ کے علاوہ کوئی اور نقطہ نہ بھی ہوتا، لکفاہ فخرا و شرفا، تو ایک ہی نقطہ بطور فخر اور شرف کے کافی تھا۔ کچھ سمجھ گئے؟ یہ راضی نے تعریف کی، اس کی بات بھی سمجھے ہو جو میں نونا کہ ان فرشتوں نے بھی دیکھا شیکھا نہیں ہے۔ دو وجہ سے میں کہتا ہوں راضی کی یہ تحسین صحیح نہیں۔ پہلی وجہ، سمجھدار جو آپ میں بیٹھے ہیں وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ صاحب کشاف نے ٹیکا لگایا اعتزال کا، اور امام رازی نے جلدی میں تعریف کی ہے۔ اس نے کیا ٹیکا لگایا کہ اللہ عرش پر کوئی نہیں، کیا سمجھے ہو؟ وہ اندر لکھا ہے، پھر دیکھ لینا کہ اللہ عرش پر ہے ہی نہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے یا اہل اعتزال کا؟ ہم کہتے ہیں کہ استواء علی العرش معنی ہو معلوم والکیف مجہول، الایمان بھی ہے ثم التفویض بھی ہے، لیکن اس بابا چونکہ بیمار ہے وہ اللہ کو عرش پہ مانتے ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرا، اس نے ایک اور ٹیکا بھی لگایا، جو مسئلہ رویت ہے اس میں وہ اللہ تعالی کی رویت کو محال سمجھتی معتزلہ۔ ہمارے یہاں رویت باری ممکن ہے، باقی آخرت میں ہوگی، تو اس نے یہ تاثر دینا چاہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی فلاں، جو حملۃ العرش ملائک ہیں وہ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ کی رویت محال ہے۔ تو ان دو ٹیکوں کی وجہ سے ہم صاحب کشاف کی بالکل تعریف نہیں کرتے۔ اس نے اپنے مذہب کے مطابق دو نقطے پیدا کیے، اور امام راضی پہ اللہ راضی ہو، انہوں نے سوچا نہیں اور کہہ دیا رحم اللہ صاحب الکشاف لکفاؤ فخرا و شرفا الکبیر۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ بھائی آپ کو مجبور نہیں کرتا، بے شک تعریف کرے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔
لوگ کہتے ہیں زمخشری بڑا قرآن کا فہم رکھتا ہے، میں کہتا ہوں بڑا جاہل ہے، علم عربیت کا ماہر ہے، قرآن کے فہم سے بالکل جاہل ہے، علم عربیت کا ماہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فہم قرآن سے بالکل لوٹا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون، یہ شعبہ دوم ہے، شفقت علی الخلق، مخلوق پر شفقت، یستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں للذین آمنوا، واسطے ان کے جو ایمان لائے۔ یہاں پر زبردست عبارت ہے علامہ حقانی کی، فائدہ نمبر 4، یستغفرون للذین آمنوا، فرماتے ہیں نہ مشرکین کے لیے جو ملائکہ کو پوجتے ہیں تیز ہے کہ ان کی مرادیں پوری کریں، فرشتے ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتے، استغفار بھی کرتے ہیں ان کے لیے جو فرشتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، یہ تمہید دعائے اور مسلک الملائکہ فی مسالۃ الدعاء، دعا والے مسئلہ میں فرشتوں کا مسلک بھی دیکھو، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمتا و علما، یہ رحمتن اور علما تمجید محول عن الفاعل ہے، اور مطلب یہ ہے اے ہمارے پروردگار گھیر رکھا ہے ہر چیز کو تیری رحمت نے اور تیرے علم نے۔ یہ محول عن الفاعل کا کیا معنی ہے؟ وسعت کل شیء، گھیر رکھا ہے تو نے ہر چیز کو، رحمت و علما، ازروے رحمت کے اور ازروے علم کے، تو آپ ہر حاجت مند کی حاجت اور ہر درد مند کے درد سے واقف ہیں، ہر چیز کو جانتا بھی تو ہے اور ہر ایک کے درد کی دوا بھی تو کرتا ہے، یہ تمہید ہے۔ فاغفر، پس معاف کر دے، دعا اول مغفرت ذنوب للذین تابوا، واسطے ان کے جو توبہ کر گئے شرک سے، تابو عن شرک، اور خصوصاً شرک پہ دعا سے، غیر اللہ کی پکاریں چھوڑ کر صرف فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اسی پہ آگے واتبعوا سبیلک، اور تابعداری کی تیری راہ کی۔ یہ پہلی دعائے مغفرت ذنوب، اور دوسری دعائے حفاظت از عذاب اکبر جو مقتضی ہے مغفرت کا، وقہم عذاب الجحیم، اور بچا لے ان کو جہنم کے عذاب سے۔ ربنا، ارادہ بود عہد بھی ہے اور استعطاف کے لیے پھر پکار بھی ہے، اے ہمارے پروردگار، وادخلہم، داخل کر ان کو، یہ دوسری دعا، تیسری دعا ہے داخل جنت کی۔ پہلی دعا تھی مغفرت ذنوب، دوسری دعا تھی حفاظت از عذاب اکبر جو مقتضی ہے مغفرت کا، تیسری دعا ہے داخل جنت، ادخلہم جنات عدن التی، داخل کر ان کو باغات ہمیشہ کے، کہ وعدہ دیا تو نے ان کو، ومن صلح
من آبائہم، تھوڑی توجہ کرنی ہے، اور ان کو جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے آبا سے، وازواجہم، اور ان کی ازواج سے، وذریاتہم، اور ان کے اولاد سے، انکا، کیونکہ بے شک تو ہی ہے العزیز، غالب، کہ کسی کو تابع، کسی کو متبوع بنا کر داخل کر سکتا ہے، الحکیم، تیری بخشش پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ادخلہم، بولو شابش میں مسئلہ عرض کروں، ربنا ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، ان باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ان کو بھی ومن صلح من آبائہم، اور وہ جو قابل ہیں بخشش کے، ان کے آبا، ازواج اور ذریات سے۔ یہ سورہ طور آیت 21 بھی نکال لو۔ تقریر و شابش بس ختم کرتے ہیں، 15-20 منٹ صبر کر لو، بہت لمبے نہیں جاتے، 20 منٹ صبر کرو، ختم کرتے ہیں۔ یہ کل بھی پڑھا تھا، والذین آمنوا واتبعتہم، یہ بھی سامنے رکھو، یہ دونوں کا ایک ہی مضمون ہے، دونوں ایتوں کا۔ اور تھوڑا سا میری طرف توجہ فرماؤ، میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے، ایصال ثواب کس چیز کا نام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایصال ثواب کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے، کتاب و سنت کے بے شمار دلائل اس پر موجود ہے۔ معتزلہ، خوارج، پرویزی، عثمانی اور ان جیسے گمراہ لوگ ایصال ثواب کے منکر ہیں۔ اب ذرا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہاں صورتیں ہیں 4۔ پہلی صورت، کسی کافر کے کسی عمل کا کسی کافر کو کوئی نفع نہیں۔ نمبر 2، کسی کافر کے کسی عمل کا کسی مومن کو آخرت میں کوئی نفع نہیں۔ نمبر 3، کسی مومن کے کسی عمل کا کسی کافر کو آخرت میں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ کتنی صورتیں آ گئی؟ 3۔ چوتھی صورت، یہ 3 صورتیں اتفاقی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مومن کے بعض اعمال کا دوسرے مومن کو آخرت میں نفع ہوگا۔ مومن کے بعض اعمال کا دوسرے مومن کو آخرت میں نفع ہوگا۔ اس صورت کا نام کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب، عمل اس کا اور نفع اس کو ملے گا۔ یہ ہے شرک اصل، کہ مومن کے بعد اعمال کا دوسرے مومن کو نفع ہوگا۔
اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ یہ مسئلہ قطعی ہے، قرآن و سنت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، نفس مسئلہ۔ مثال کے طور پہ یہی جو فرشتے دعا کر رہے ہیں مومنین کے لیے، اس دعا کا مومنین کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟ اگر فائدہ نہیں تو یہ دعا عبث ہے، اور فرشتے معصوم ہیں، عبث حرام ہے۔ کوئی سمجھ تمہیں نہیں آئی؟ یہ جو فرشتے دعا کر رہے ہیں مومنین کے لیے، یہ مومنوں کا عمل ہے یا ان فرشتوں کا عمل ہے؟ اب فرشتوں کے اس عمل کا ان مومنوں کو کوئی نفع ملے گا یا نہیں؟ اگر کہو نہیں تو یہ سارا فضول ہے، کھاتا ایسے لگے ہوئے ہیں عبث۔ اگر ملے گا تو ماننا پڑے گا کہ بعض مومنین کے بعض اعمال کا دوسرے مومنوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو لوگ فٹ کر دیتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، ان کو گدھے کے بچے، جہاں وزر کی بات ہے ہم ثواب کا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں۔ جس کو وزر اور ثواب کا ہی پتہ نہیں اور آیات کا موضوع بدل کے تعریف کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ خود کوشش کرے۔ میں نے کہا آج سے تیری بیوی تجھ سے فارغ، یہ تیری بیوی کی تیری سائی ہے یا تیرے سسر کی سائی ہے؟ انسان کے لیے تو وہ ہے جو انسان کی اپنی سائی ہو، اور جو بیوی ہے یہ کس کی سائی ہے؟ یہ تو سسر کی، اس کے پاس تو پھنڈے رہی ہے، پوری بن کے اس کے پاس آئی۔ سائی کس کی ہے؟ اس کے سسر کی ہے۔ تو لیس للانسان الا ما سعی، تو وہی استعمال کر جو تیری سائی ہے، اور جو یہ سائی ہے یہ تیرے سسر کی ہے، اور جو تیرے سسر کی سائی ہے وہ اس کے لیے، تیرے لیے نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، ایسے ایتے پڑھتے ہیں، مانا جانا کوئی پتہ چلتا نہیں ہے۔ وہ تو آیت آئے گی تو میں سمجھاؤں گا کہ اسی آیت سے ایصال ثواب ثابت ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی کے اندر سے ثابت ہے، باہر سے بھی نہیں۔ تو جنازہ یہ میت کا عمل ہے یا تمہارا عمل ہے؟ سوچو، اس عمل کا میت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ عمل کس کا ہے؟ تمہارا۔ تو جو ایصال ثواب کا مطلقاً منکر ہے اس کو وصیت کرنی چاہیے کہ میرا جنازہ نہ ہو۔ کیوں؟ لیس للانسان الا ما سعی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس حرامی کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، جانے دو بھائی۔ جنازہ تو میت کا عمل نہیں نا، یہ تو تمہارا عمل ہے۔ اس آیت اور سورہ طور کی آیت بھی اسی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ آپ ذرا غور کریں، اوپر کیا آ رہا ہے؟ یستغفرون للذین آمنوا۔ اب من صلح من آبائہم کا کیا معنی؟ یا اللہ ایمان والوں کو بھی بخش دے اور ان کے آبا کو بھی بخش دے۔ تو آبا آمنو کا فرض نہیں ہے، یہ کیوں فرق کیا ہے بھائی؟ پتہ نہیں آپ کو توجہ بھی ہے یا نہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، وہ بخشش مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آمنو میں من صلح من آبائہم داخل ہیں یا نہیں؟ اگر داخل ہیں تو اس کا عطف کیوں ڈالا ہوا من صلح من آبائہم؟ ایمان والوں کو بھی بخش اور ان کے آبا کو، ذریات، ازواج کو بھی بخش۔ تو اگر یہ ایمان والوں میں داخل ہیں، الگ ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اور اگر ایمان والوں میں ہیں ہی نہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ہی نہیں۔ اس لیے اس کا ایک ہی جواب ہے،
کہ آمنو سے مراد بالاسالت جو ایمان لائے، اور من صلح سے مراد جو ان کے تابع، ان کی دعوت پہ ایمان لائے، وہ براہ راست ایمان لانے والے ہیں۔ ایک آدمی مثلاً آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ نے براہ راست مسئلے کی سمجھ دے دی، پھر آپ گھر جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں گے تو ان کو آپ کے واسطے سے مسئلے کی سمجھ آ جائے گی، تو آپ بالاسالت مومن اور وہ آپ کے دعوت سے بالتبع مومن بنیں گے، آپ کی دعوت قبول کر کے۔ تو اس لحاظ سے من صلاح سے مراد وہ ہیں، لیکن اس میں شرط ہے، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ الحقنا ذریتہم، اس آیت کو ساتھ ملانا ہوگا، اور مطلب ہے کہ ایک آدمی اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا اور وہ 100ویں درجے میں بیٹھا ہوگا، اور اس کی ذریات، ازواج، آبا اس کی دعوت پہ ایمان لائے ہوں گے، لیکن وہ اعمال کے اعتبار سے نچلے درجے میں بیٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان مومنین کی رفعت شان اور بڑے اعمال والوں کی اس نسبت کی وجہ سے ان چھوٹے درجے والوں کو بھی ان کے ساتھ اوپر ملا دے گا۔ اس کی فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ دعا۔ تو اب ان عاملین کے عمل کا ان آبا، ازواج، ذریات کو نفع ملا یا نہ ملا؟ تو مسئلہ وہی ثابت ہوا کہ مومن کے بعد اعمال کا دوسرے مومن کو نفع ملتا ہے۔ اب وہ اعمال کیا ہیں؟ یہ حدیث میں موجود ہے۔ اتنا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ جس نے دیکھنا ہو، حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا ایصال ثواب پر مستقل رسالہ موجود ہے، اس پہ انہوں نے پوری احادیث جمع کی ہے، اور یہ حدیث سے متواتر بنتی ہے۔ مشترکہ طور پہ جو ایصال ثواب کے اس بات پر احادیث ہیں، یہ مانن متواتر ہیں، اور اس لحاظ سے جو ایصال ثواب کا مطلقاً منکر ہے، اس کے کافر ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فتوے پر تو بے شک کرتے ہو، سبق پہ نہیں کرتے۔ ایمان اصل بنتا جہاں ہے۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ من نیچے لکھا ہے جنت کی جانی مومن ہیں اگرچہ ان کے درجے کے نہیں، تو ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ یہ الحقنا سورہ طور ساتھ ملانی ہے، ازواجہم ذریاتہم انکا انت العزیز الحکیم وقہم السیئات، حفاظت از عذاب اصغر۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب اوپر آ گیا کہ ان کو یا اللہ کہ ہم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے بچا، ادخلہم جنات، باغات میں داخل کر، اور پھر آ گیا وقیہم السیئات، ان کو بچا لے سیئات سے۔ جب کہ ہم عذاب الجحیم آ گیا، وقیہم السیئات، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو سیئات سے بچا لے۔ ومن تک السیئات یومئذ فقد رحمتا، اس کے دو معنی ہیں بھائی۔ ایک معنی سیئات سے مراد پریشانیاں میدان محشر کی، وہاں پر پریشانیاں تو ہوں گی نا بزرگوں، بڑے پسینے چھوٹیں گے، ہیں میدان محشر کی پریشانیاں۔ دنیا والے دن رزلٹ والا دن ہو، دنیا میں تو آدمی پریشان ہوتا ہے، دل کانپ رہا ہوتا ہے، اور میدان محشر میں بڑی بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ اوپر تھی کہ جہنم کے عذاب سے بچا، اور السیئات سے مراد پریشانیاں میدان محشر کی۔ فرشتوں کو بڑی محبت ہے بھائی، بڑی لمبی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان توحیدیوں کو میدان محشر کی پریشانیوں سے بھی بچا لے۔
وقیہ السیئات، اور وہ شخص جس کو تو نے بچا لیا سیئات سے، اس دن فقد رحمتہ، تاکہ تو نے اس پر رحم کیا۔ اور دوسرا معنی السیئات سے مراد گناہیں، کہ یا اللہ ان مواحدوں کو جنہوں نے فد اللہ والا دعویٰ مان لیا، ان کو بچا دے کس سے؟ گناہوں سے۔ اب خیال کرنا، اور جس کو تو نے بچا دیا گناہوں سے آج کے دن فی الدنیا، اس دن نہیں، آج کے دن دنیا میں جس کو تو نے گناہوں سے بچا لیا، فقد رحمتہ، پس تاکید تو نے اس پہ رحم کیا۔ یہ وذالک هو الفوز العظیم، ذالک یہ جو ہے یہ پوری دعائیں اوپر خلاصہ مذکور، هو الفوز یہ کیا ہے؟ مغفرت، حفاظت از عذاب اصغر و اکبر و داخل جنت، یہ سارا مذکور چیزیں هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی بہت بڑی، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ یہاں پر بس بھائی یہاں دو حاشیے دیکھ لو، پھر آپ کی چھٹی ہے۔ کدھر ہے؟ قال سعید بن جبیر یدخل المؤمن الجنت، مومن جنت میں داخل ہوگا، فیقول این ابی این امی این بلدی این زوجتی، مومن جب جنت میں جائے گا تو وہاں دیکھے گا اور کہے گا میرا ابو کہاں، میری امی کہاں، این بلدی میری اولاد کہاں، این زوجتی میری بیوی کہاں، فیقالو انہم لم یعملوا مثل عملک، کہا جائے گا یار تو بڑا نیک ہے لیکن ان کے اتنے عمل نہیں تھے جتنے تو نے کیے۔ فیقول انی کنت اعمل لی ولہم، میں اپنے لیے بھی عمل کرتا رہا ان کے لیے بھی کرتا رہا، یعنی دعا کرے گا۔ فیقالو جب یہ پریشان ہوگا جنت میں مولوی صاحب تو کہا جائے گا ادخلوہم الجنہ، اس کی ماں باپ اس کی بیوی بچوں کو بھی اس کے ساتھ جنت میں پہنچا دو۔ ومن صلحا، من صلحا اس کا عطف ہے ہم پر، ہے فی ادخلہم، ومن صلحا لما بعدتہم یعنی بعدتہم وبعدت من صلحا من آبائہم، لعل المراد بالصلاح ہاہنا نفس الایمان، یہاں صلاح سے مراد ہے جو جنت کے قابل ہوں گے اور وہ ہے نفس ایمان، عقیدہ صحیح ہو۔ فإن المؤمن صالح، مومن جو صالح ہے لدخول، مومن صالح ہے لدخول الجنت، جنت میں داخل ہونے کا، وإن كان مرتکبا للکبائر بغفران اللہ تعالی، مومن مرتکب کبائر کا بھی ہو لیکن ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو یہ صالحون لدخول الجنہ، جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوگا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ حاشیہ کہاں ہے بھائی؟ عزیز پر۔ الذی لا یمانع ولا یغالب وما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، یہ عزیز کا معنی کر رکھا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مغالبہ نہیں کر سکتا، ما شاء کان جو چاہے ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، یہ الفاظ پڑھ لیے کرو، کیا پتا
کسی ایک لفظ میں آپ کی بخشش چھپی ہوئی ہو. ما لم یشا لم یکن الحکیم فی اقوال کا و افعال کا من شرع کا و قدر کا. ہر چیز میں حکیم ہے، اقوال میں، افعال میں، شریعت میں اور تقدیر میں. ہر چیز اس کی حکمت پر مبنی ہے. ابن کثیر. ہاں بھائی کل صبح کیا ہوگا؟ ما شاہدو حاضرن جالسن. اس نے تو جلوس